اور میں اکثر کہا کرتا ہوں یہاں اگر کوئی امیر بندہ بیٹھا ہے تو کتنا امیر ہوگا حضرت. ہم تو اس غریب دور سے تعلق رکھتے ہیں کہ جب پیسے کاغذ کے ہیں حضرت. اس آسمان اور زمین نے وہ بھی دور دیکھا ہے کہ جب پیسے سونے اور چاندی کے ہوا کرتے تھے حضرت. کتنے امیر لوگ تھے. ہم تو شاید کچھ نہیں حضرت. ہم وہ ہے 14 سال 13 سال کی عمر میں ہمارا بچہ بالغ ہوتا ہے. 70 سال 75 سال 80 سال اوسط عمر ہے ختم حضرت. عاد اور سمود وہ قوم ہے جن کا بچہ 400 سال کی عمر میں بالغ ہوا کرتا تھا. 1400 سال ان کی اوسط عمر ہوا کرتی تھی. زمین پر رہنا وہ اپنی توہین سمجھتے تھے. وہ کہتے ہیں یہ کیڑوں مکوڑوں کا کام ہے زمین پر رہنا. وہ پہاڑ توڑ کر وہاں رہا کرتے تھے حضرت وہاں. لیکن کیا ہوا حضرت رے وہ بھی نہیں. اور تاریخ میں بڑے نام لکھے پڑے. ہم کچھ بھی نہیں ہے حضرت. ہم مرلوں والے بیٹھے ہیں کنالوں والے بیٹھے ہیں. میں اکثر پروگراموں میں جا کر احباب کی اصلاح کی خاطر یہ بات کہا کرتا ہوں بڑی بھی میں چھلانگ لگاؤں بڑا بھی یہاں کو امیر بیٹھا ہے. کتنا امیر بیٹھا ہوگا. میں بڑی بڑی چال مارن لگا جی. 1000 قلعے صرف ایک تاریخ کا نام حضرت سکندر 21 سال کی عمر میں 15 لاکھ مربع میل فتح کیا حضرت. 5 بر اعظم اس نے 21 سال کی عمر میں فتح کر لی. تاریخ نے فاتح عالم اس لیے لکھا اگر مر نہ جاتا تو اس نوجوان نے واقعتاً ساری دنیا فتح کر لینی تھی. اور یہ اسپیشل پتر جتنے جوان بچے بیٹھے ہو یہ یہود و نصارہ کی بہت بڑی ہمارے خلاف سازش ہے. ہماری جوانیوں کو انہوں نے زنگ لگا کے رکھ دیا. 21 سال کی عمر میں 15 لاکھ مربع میل فتح کر دیا حضرت. ایتھے 21 سال دے منڈے نو اما کچھڑ لاندی ہے نہیں یہ تو چھوٹا ہے حضرت. یہ تو چھوٹا ہے. وہاں 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم حضرت سندھ فتح کر کے واپس بھی چلا گیا تھا. ایتھے 21 سال دا جوان منڈا ہے لیکن اما کہندی نہیں یہ چھوٹا ہے چھوٹا. پتہ نہیں کدو حضرت اسی وڈے ہونے پتہ نہیں کدو وڈے ہونے. اپنی عمر پتر ضائع نہ کرو. یہ جوانی پھر ہاتھ نہیں آئے گی. میں اکثر جمعے میں کہا کرتا ہوں اگر کوئی مجھے کہے نا کہ مانگ تیری ایک خواہش پوری کریں گے تو میں کہتا ہوں میں یہی خواہش کروں گا میں پھر 17 تے لیا کھلا 35-36 کا ہو گیا ہوں حضرت. ہاں حضرت قبر میں وہی آئیں گے جن کی سنتوں کو آج ہم چھوڑ چکے. قبر میں وہی آئیں گے جن کی سنتوں کو آج ہم نے ترک کر دیا ہے. نہ چھوڑو یار اپنی جوانیاں ضائع نہ کرو. یہ جوانی بار بار نہیں آئی. یہ بہت بڑی نعمت ہے. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری است. جوانی میں اللہ سے یہ جو نبی ہوتے ہیں یہ معصوم ہوتے ہیں. نبی خطا نہیں کرتے. یہاں توبہ سے مراد ہے اللہ سے لو لگانا. یہ جوانی میں اللہ سے لو لگانا یہ انبیاء کا شیوا. لگاؤ جوانی میں لو پھر دیکھو تو صحیح حضرت وہ تمہارا کیا مول ڈالے گا. یہ حکیم صاحب بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے. اے نہیں کہ کوئی بڑھے ویلے آئے گا تو وہ واپس چھوڑ دے گا. نہیں وہ سے بھی نوازے گا. لیکن جب جوانی کا جوش ہو جب خواہشوں کا زور ہو بندہ ان خواہشوں کو دبا کر جب اللہ کے حضور آ کر جھکتا ہے نا تو پھر تمہیں کیا بتاؤں حضرت رنگ کیا لگتا ہے. یہ امام یافعی نے رود الریاحین لکھی. اس میں حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام سے نہ کسی اللہ کے ولی کی دوستی ہو گئی تو حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھتے ہیں حضرت آپ نے انبیاء سلام اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ادوار دیکھے. حضور نبی علیہ السلام کا دور مبارک دیکھا. حضرت ابوبکر صدیق کا دور دیکھا. حضرت عمر حضرت عثمان حضرت سیدنا علی المرتضی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ادوار دیکھے. تابعین کا دور دیکھا. تبع تابعین کا دور دیکھا. کبھی کوئی ایسا بھی ولی دیکھا جس کی آپ کو سمجھ ہی نہ آئی ہو کہ یہ ہے کیا. تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا حضور نبی علیہ السلام کے دربار مبارک میں سلام پیش کرنے کے لیے. تو کیا دیکھتا ہوں وہاں امام عبد الرزاق امام بخاری کے دادا استاد ہیں. کہتے ہیں آپ درس دے رہے تھے اور لوگ بیٹھ کر نا درس سن رہے تھے. فرماتے میں نے دیکھا کہ کونے میں ایک لڑکا اپنے گھٹنوں میں اپنا سر دیے بیٹھا ہے. فرماتے میں نے سمجھا شاید سویا ہے. میں گیا میں نے اسے ہلا کر کہا اوئے نوجوان وہاں امام عبد الرزاق درس دے رہے ہیں اور تو یہاں سویا ہے. اب اللہ کا رزاق صفاتی نام ہے تو ان کا نام تھا عبد الرزاق. تو آپ فرماتے ہیں اس نے سر تو نہیں اٹھایا. مجھے جواباً کہتا ہے وہاں وہ بیٹھے ہیں جو رزاق کے ابد سے سن رہے ہیں. جو درس دے رہے تھے ان کا نام تھا عبد الرزاق. اور کہتے ہیں یہاں وہ بیٹھا ہے جو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہے. فرماتے میں نے کہا عمر تھوڑی ہے دعویٰ بہت بڑا کیتا. تو کہتے میں نے اسے مخاطب کر کے کہا اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو بتا میں کون. تو کہتے جب اس نے سر اٹھایا تو جی چاہا کہ اس کے چہرے کی پاکیزگی پہ قربان ہو جاؤں. جنہیں رجی جوانی بے داغ رکھی ہوئے پھر لاٹاں دے وجدی ہیں نا پھر چہرے پر عجیب ہی پاکیزگی کا جنہوں ہی سادہ زبان کہنے ہیں جتی ستی حضرت جی. پھر چہرہ تو پھر چمکتا ہے نا اندر دا نور چہرے تے آندا ہے حضرت. اب فرماتے وہ مجھے جواباً کہتا ہے اگر میری فراست غلط نہیں
तो तुम हिज्र हो। कहते उसे पता चल गया कि मैं हिज्र हूं, मुझे नहीं पता चला ये क्या शय बैठी है। आओ तो सही हजरत, फिर देखो वो क्या मूल डाले। हकीम साहब फरमाते हैं जो गोडे रह गए, दंद निकल गए, अखां कमजोर हो गई, फिर आ डेरा लाया तो की लाया। लेकिन ये नहीं हो आएगा तो वो नहीं। लेकिन हजरत जब हर शय पूरे जोर पर हो तो फिर हजरत जो आएगा, फिर देखो तो सही वो करता क्या है। वो इकबाल ने लिखा था ना, इकबाल ऐਵੇਂ नहीं कहता, इकबाल कहता है आलम है फकत मोमिन जांबाज की मीरास, मोमिन नहीं है जो साहिब लौलाक नहीं है। हाँ, बड़े जवान बच्चे बैठे हो, अपनी जवानियों को जाया न करो। और दूसरी बात याद रखना हजरत, ये बात मेरी आज पल्ले बांध लेना, अगर आज हम बुराई से बाज नहीं आएंगे, ये बुराई कल जरूर हमारे आगे आएगी। हजरत भी बैठे हैं, अल्लामा साहब भी बैठे हैं। ये हदीस पाक का मफहूम है कि जिना देन है, याद रखना पुत्र, जिना देन है, वापस आएगा जरूर। उसकी बेटी के साथ, उसकी बीवी के साथ, उसकी बहन के, यहां तक लिखा है कि उसकी दीवार के साथ जिना किया जाएगा, जिना वापस आएगा। ध्यान रखियो पुत्र, ए ओ टोया जी जे कड्डोगे तो कल किसी ना किसी साडे ने भी जरूर डिगना, ध्यान कर ले। और मुझे मेरे सैयदी ने, क्योंकि मैं डॉक्टर भी हूँ, हकीम भी हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं करता, एक दो सिलसिले हैं, अल्लाह मेरे अंदर से वो निकाल दे, उस दिन नसीबी हजरत बह जाऊंगी। फिर जब मैंने ये दोनों कोर्स कर लिए तब मुझे सैयदी ने बात सुनाई। आप फरमाने लगे, को बुजुर्ग थे साथ हिकमत भी करते थे, मरीज आते थे उनके पास, वो को मरीज आई नौजवान लड़की थी, जब उन्होंने नब्ज पकड़ी ना, शैतान थोड़ा सा गलबा कर गया और नब्ज पढ़ते हुए पकड़ते हुए अंदर थोड़ा सा गलत ख्याल आया, लेकिन साथ ही रहमत हो गई। हो ध्यान करो, अल्लाह वेदा भी नब्ज छोड़ दी, ख्याल ही गुजरा, शैतान की तरफ से आया, दूसरी ऊपर से मेहरबानी हो, ध्यान कर, अलम या अलम भी अल्लाह या, क्या तूने न जाना कि खुदा देख रहा। तरक्की कर दे, माँ बाप आते हैं तो चैनल बदल देते हो, और एक दफा कहते हो हुजूर हाजिर नाजिर है, वो ख्याल नहीं आता कि हुजूर बैठे भी देख रहे।